بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دلچسپ و عجیب، عورت کی کمزوری تو ثابت ہے کہ اب تک کی تاریخ میں وہ مرد سے ہارتی ہی چلی آ رہی ہے۔ مرد نے اپنے لحاظ سے ایک مردانہ تاریخ لکھ دی اور عورت کچھ نہ کر سکی۔ مرد نے اسے قابو میں کر لیا اور عورت قابو میں آتی رہی۔ مرد نے عورت کو ایکسپلائٹ کیا اور عورت ایکسپلائٹ ہوتی رہی۔ مرد نے عورت کو پیٹا اور عورت پٹتی رہی۔ پھر مان لینا چاہیے کہ مرد مضبوط اور عورت کمزور ہے، لیکن پھر الٹا ہونا شروع ہو گیا۔ عورت نے مرد کی چال سمجھ لی اور اس سے بغاوت کر دی، لیکن کیا اس بغاوت میں اسے وہ سکون مل رہا ہے جس کے لیے اس نے بغاوت کی تھی؟ بغاوت کرنے کے بعد بھی تو وہ مرد ہی کی محتاج ہے، مرد ہی سے اس کی جنسی خواہش پوری ہوگی۔ کب تک عورت کے لیے وہ عورت کا لیسبین فارمولہ کام میں لایا جاتا رہے گا؟ کب تک عورت مرد کی دست برد سے محفوظ رہے گی؟ ظاہر ہے کہ عورت کو مرد کی ضرورت ہے اور مرد کو عورت کی، دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں، لیکن حالات کچھ ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ اب مرد کو عورت سے کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ اسے اس حقیقت کا سامنا کرنا ہوگا کہ اب عورت عقل مند ہو گئی ہے، وہ بے وقوف نہیں رہی کہ پہلے کی طرح گھر میں چکی پیسے گی اور تکیے پر پھول بنائے گی۔ اب عورت کو عقل آ گئی ہے اور اب وہ گھر میں غلامی نہیں کرے گی، وہ آفس میں جاب کرے گی اور وہاں عشق بھی لڑائے گی، اور اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ وہ کتنے مردوں سے جنسی تعلق بناتی ہے۔ فرق اس لیے نہیں پڑے گا کہ اس کا شوہر بھی تو کتنی ہی عورتوں سے جنسی تعلق بناتا ہے۔ اس لیے یہ اب تاریخ کا وہ دور ہے جس میں عورت مرد کو تیر کی طرح سیدھا کرنے کی پوزیشن میں آ چکی ہے۔ وہ مرد نام کے جانور کو سیدھا لے گی اور قابو میں کر لے گی، لیکن پھر بھی نہیں لگتا کہ وہ مرد کو قابو میں کر سکے گی، کیونکہ مرد بڑے چالاک ہوتے ہیں، ایک ساتھ کئی عورتوں سے جسمانی تعلق رکھ سکتے ہیں بغیر شادی کیے، اور عورت کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ فیمنسٹ مفکرین کہہ سکتے ہیں پھر عورت بھی یہی کرے گی، ایک ساتھ کئی مردوں سے جنسی تعلق بنائے گی اور مرد کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اسی طرح اس انتقام کے چکر میں عورت مرد کو سیدھا کر سکے یا نہ کر سکے، خاندانی نظام ضرور تباہ ہو جائے گا، کیونکہ عورت نے مرد سے ہزاروں سالوں کا انتقام لینے کی ٹھان لی ہے، اور مردوں کی ظلم کی چکی کے تلے پیسنے والی عورت کا سیلف ریسپیکٹ زخمی ہو چکا ہے، اور وہ کسی گھائل شیرنی کی طرح خاندانی نظام کے ہر اس ستون پر اور ہر اس بنیاد پر ضرب لگائے گی جس سے اس کے سیلف ریسپیکٹ کے واپس ملنے کا امکان ہوگا۔ خاندانی نظام کے تباہ ہونے سے سیلف ریسپیکٹ واپس کیسے ملے گا؟ وہ اس طرح کہ مرد کو بچے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بچے کے لیے تڑپے گا، لیکن عورت حمل ٹھہرانے کو راضی نہ ہوگی، کیونکہ اگر ایک بار عورت کو حمل ٹھہرا گیا تو پھر وہ مرد کی غلام بن جاتی ہے، اور اگر غلام نہیں بنتی تو اسے بچے کو اکیلے ڈھونا پڑے گا، اکیلے پالنا پڑتا ہے، اکیلے اسے پیٹ پر اٹھائے محنت مزدوری کرنی پڑے گی۔ اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ وہ حمل ہی نہ ٹھہرائے اور بچے کی اپنی خواہش کو فنا کر دے اور دنیا کی ترقی کی دوڑ میں شامل ہو جائے، ایکٹریس بنے، ایئر ہوسٹس بنے، وزیر اعظم بنے، فوجی جنرل بنے، پروفیسر بنے، اور وہ سب کچھ بنے جو مرد بنتے آئے ہیں، وہ گھریلو دائن نہ بنے۔ آج ایسی عورتیں بہت ہیں جو اس مرد وادی نظام کے جبر تلے رہنا پسند نہیں کرتی ہیں، وہ غلامی کی زندگی جینے سے اچھا یہ سمجھتی ہیں کہ بغیر شادی کیے ساری زندگی گزار دے، ساری زندگی مار کھا کر رہنے یا کم سے کم مردوں کے زیر دست رہنے یا اس کی الوہی قوامیت کے زیر سایہ رہنے سے اچھا ہے کہ وہ خاندانی نظام میں نہ رہے۔ عورت ایسا کر سکتی ہے کیونکہ صدیوں سے اس کی سیلف ریسپیکٹ کو دھکا پہنچا ہے، صدیوں سے مرد اس کو کچلتے آئے ہیں، صدیوں سے اسے پیٹتے اور ناقص العقل کہتے آئے ہیں، صدیوں سے اسے مذہب اور خدا کے حوالے سے چپ کرتے آئے ہیں۔ اس طرح عورت صدیوں سے ذلیل و خوار ہوتی رہی ہے اور اب اس کی عزت نفس کو ٹھیس لگ چکی ہے، اس لیے وہ اسے واپس پانے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا سکتی ہے۔ اس میں اب کوئی دو رائے، کیونکہ اب ظلم کرنے کی باری ان کی ہے، مردوں نے ظلم کیا ہے، اس ظلم کو بدلہ لیا جائے گا۔
عزت نفس کو جو ٹھیس پہنچی ہے اس کی پوری پوری بھرپائی کی جائے گی، یہاں تک کہ مرد کو اپنے نطفے کے لیے جائے قرار نہ ملے گا، اور وہ عورت کے آگے بھیگی بلی بنا ہوا خاندانی نظام کو پھر سے شروع کرنے کی گہار لگائے گا۔ گہار لگانی ہی پڑے گی، کہنا ہی پڑے گا کہ بس اب بہت ہو چکا، گھر واپس آ جاؤ، اب ہم تمہیں نہیں ماریں گے، اب جو کہو گی کریں گے، جیسے چاہو رہو، لیکن آ جاؤ، میرے نطفے کو ایک جائے قرار چاہیے۔ برائے مہربانی حمل ٹھہرا لو۔ آج کا مرد یہی کہہ رہا ہے، لیکن اس کی آواز میں ابھی بھی مردانہ گرج ہے۔ ابھی اس نے سمجھا نہیں کہ عورت ٹیڑھی پسلی پیدا ہوئی ہے، اور اب مرد کی کیسی بھی گرجدار آواز اسے دہلا نہیں سکے گی۔ پہلے وہ بچوں کی خاطر کمپرومائز کرتی تھی، مگر اب وہ کمپرومائز ہی نہیں کرے گی۔ میں نے کہا ہے کہ مرد اب یہی کہہ رہا ہے کہ گھر واپس آ جاؤ، لیکن ڈانٹ کر کہہ رہا ہے جیسے وہ اب بھی عورت کا بادشاہ ہو۔ ڈان کو ایگزوٹ کی طرح کہہ رہا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ عورت اس کے پھٹکارنے سے گھر واپس چلی آئے گی، یہ اس کی بھول ہے۔ عورت اب اس کے قابو سے باہر جا چکی ہے، اب کتنا ہی پھٹکارو اس کے کان پر جوں نہیں رینگتی۔ مرد کو خاندانی نظام کی بڑی چنتا ہے، اسے بڑی بے چینی ہے گھر کے برباد ہونے کی، بچوں کی، وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے ایک وقت وہ آئے گا کہ وہ پیار سے پکارے گا، تہ دل سے پکارے گا، نرم لہجے میں پکارے گا، کہے گا تم میرے دل کی رانی ہو، تم میرے گھر کی ملکہ ہو، تمہیں تو بڑا اونچا مقام دیا گیا ہے۔ ہمارے مذہب، ہماری تہذیب میں بعض مذہبی تحریکیں یہی کہہ رہی ہیں، عورت کو اسلام میں باعزت مقام دیا گیا ہے جو کسی نے نہیں دیا۔ مذہبی تحریکوں کے بحث میں یہ بھی مرد ہی بول رہا ہے، باعزت مقام دیا ہے، اونچا مقام دیا گیا ہے، یہ تو وہی بات ہوئی کہ تم میرے دل کی رانی ہو۔ مرد کے دل کی بات کو مذہبی زبان میں ترجمہ کر دیا گیا، بس اور کچھ نہیں۔ کیوں قرآن میں لکھا ہے کہ عورت کو بہت اونچا مقام دیا گیا ہے؟ نہیں، یہ علماء کہہ رہے ہیں، قرآن نہیں کہہ رہا ہے اس طرح کی کوئی بات۔ وہاں تو جس کا جو حق متعین کیا جا چکا ہے وہی ہے، لیکن جب مذہبی تحریکیں کہتی ہیں کہ عورت کو ہمارے یہاں بڑا اونچا مقام دیا گیا ہے، تو اس بڑے اونچے کی کوئی تعریف متعین نہیں کی گئی۔ کتنے میٹر اونچا یہ نہیں بتایا گیا کہ چاند سے بھی اونچا، مریخ سے بھی اونچا، اس کی وضاحت نہیں کی گئی۔ اس کے مقابلے میں اونچا، کسی کے مقابلے میں اونچا نہیں، بس بہت اونچا۔ اونچائی کی اس مسلسل گردان میں بڑی چال ہے۔ مذہبی روحانی تحریکیں کہتی ہیں کہ عورت ماں ہے، اور ماں کا درجہ باپ بھی بڑا ہے، حالانکہ باپ سے کچھ بھی بڑا نہیں۔ ماں جہاں چاہے گی اپنی بیٹی کی وہاں شادی نہیں کر سکتی۔ ظاہر ہو گیا کہ حکم ہر حال میں باپ کا ہی چلے گا۔ اسلام میں ماں کی خدمت باپ سے زیادہ کرنے کی تلقین کی جاتی ہے، لیکن یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ جس ماں کی خدمت کر رہا ہے وہی ماں اس کے باپ کی بھی خدمت کر رہی ہے۔ ماں کے مقام کو ہائی لائٹ کرنے کے ذریعے مرد وادیز مذہبی روحانی تحریکیں ایک اور بڑی چال چلتی ہیں، بڑا مکر کرتی ہیں۔ یہ سب عورت کو گھر واپس لانے کا فریب ہے، مگر اس مکر و فریب سے بھرے ہوئے ممتا کے قصیدے میں وہ مردانہ گھن گرج نہیں پائی جا سکتی۔ اس میں تو مردوادی مصالحت کی گھگھیاہٹ ہے۔ مرد اب مذہبی لہجے میں رو رہا ہے۔ عورت کے باغی ہو جانے کے بعد اسے مذہب سوجھ رہا ہے۔ پہلے نہیں سوجھتا تھا، جب گھر میں رکھے رکھے سڑا دیتے تھے، لکھنا نہیں سکھاتے تھے کہ عاشق کو خط لکھنے لگے گی لکھنا سیکھ کر۔ اب وہی عورت باہر جا کر کام کر رہی ہے اور خود مختار ہو گئی ہے، تو لگے مذہبی لہجے میں ریانے۔ پیاری، تمہیں تو اسلام میں بہت اونچا مقام دیا گیا ہے، بہت اونچا، لیکن اس اونچائی کا تعین وہ کبھی نہیں کرتے اور نہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے دل میں ایک کھوٹ ہے۔ وہ ایک بار بہلا پھسلا کر عورت کو گھر واپس لائی نہیں کہ پھر سے اس پر اپنی وہی حکمرانی اور بادشاہت اور وہی قوامیت مسلط کر دیں گے۔ بعد میں جدید ادوار کی عورتیں اس حقیقت کو سمجھتی ہیں، وہ کبھی اس فریب میں نہیں آئیں گی کہ عورت کو بہت اونچا مقام دیا گیا ہے۔ اگر بہت اونچا مقام دیا گیا ہے تو تعین کر کے بتا دینا چاہیے کتنا اونچا، اونچائی کا پیمانہ آخر کیا ہے۔ اور اب وہ چلی گئی ہے مریخ پر، اور اس سے بھی آگے جانے کی تیاری کر رہی ہے۔
مرد اس کو نہیں روک سکتا ہے۔ اب برابری کی جنگ نہیں ہے، برابری میں تو برابر ملے گا، زیادہ تھوڑے ہی ملے گا۔ برابری کی جنگ ہوئی اور حق برابر سے زیادہ کا ثابت ہوا تو زیادہ تھوڑے ہی دیا جائے گا، برابر دیا جائے گا۔ اس لیے عورت یہ کوشش کر رہی ہے کہ نئے سرے سے مرد وزن کے حقوق کا تعین کیا جائے۔ اس لیے اب عورت کا مطالبہ یہ ہے کہ مرد کیا کیا چھوڑنے کا تیار ہے، کتنی ایثار و قربانی وہ خاندانی نظام کے لیے کر سکتا ہے۔ اب لو اور دو کا سوال ہے۔ زندگی پہلے بھی تجارت تھی اور اب بھی تجارت ہے، اور مرد اس تجارت میں کمپرومائز کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ عورت بلیک میل کرنے کی پوزیشن میں آ چکی ہے۔ اس کی اس پوزیشن کو ٹھیک سے سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کمنٹ میں اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔